لیکن نامحرم کو چھونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، خواہ عورت کتنی ہی زیادہ بوڑھی کیوں نہ ہو جائے. زیادہ تر 99.99 مجتہدین نے کہا ہے کہ عورت خواہ کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے اور مرد خواہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، ایک دوسرے کو چھونے کی پردہ ساقط ضرور ہو رہا ہے لیکن چھونے کی اجازت نہیں ملے گی، سوائے آیت اللہ بہجت کی، ان کا انتقال ہو چکا، کوئی ان کی تقلید میں بھی نہیں ہے. وہ کہتے تھے عورت اگر بہت زیادہ بوڑھی، یہ مثال کے طور پر 80-85 سال کی عمر ہو گئی ہے اس کی، برائی میں کسی کا ہاتھ لگا کے پڑھنے کا کوئی دور دور تک شائبہ بھی نہیں، تب بھی جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تو ان کے رخسار پر مثلا سمرقند و بخارا قربان کرنے کو تیار تھے، اب آلو بخارا دینے کو بھی تیار نہیں. تو بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہے اگر، تو پھر سارے مجتہدین نے کہا کہ نہیں، ہاتھ لگانے کی تو کسی بھی صورت اجازت نہیں ملے گی، خواہ کتنا ہی نامحرم بوڑھا کیوں نہ ہو جائے. صرف ایک آغا بہجت بہت زیادہ بوڑھی عورتوں کو ہاتھ لگانے بغیر کسی برے خیال کے ہاتھ لگانے کی اجازت دیتے تھے، لیکن بہرحال اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، کوئی ان کی تقلید میں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح سے بہت سے بزرگ حضرات بھی چہرے کے اوپر اپنے نامحرم کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں. لیکن اگر کسی عورت نے مثلا اسکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے، سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے، بزرگ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، یا مثلا کمر پہ ہاتھ پھیرا، اس میں ظاہر ہے کہ قمیض پہنی ہوئی تھی، درمیان میں کپڑا موجود تھا، تو کوئی حرج نہیں. بزرگ حضرات عام طور پہ اس طرح سے خاندان میں جو ہوتے ہیں. لیکن براہ راست یہ جیسے مردوں کا ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ مرد نے تو کوئی سر پہ کوئی چیز نہیں پہنی ہوتی، اب بہت سی بوڑھی عورتیں آگے بڑھ کر اب نوجوان لڑکے کے مثلا سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں، تو اس کو ہر صورت میں اپنے سر کو، ان کا ہاتھ وہاں لگنے سے بچانا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہاں کھڑا ہو کے گردن جھکا کے اپنے سر پہ بہت سے لوگ ہاتھ پھیرواتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ملے گی. یعنی اپنے آپ کو بچائیے کہ دوسرا آپ کے سر پہ اس طرح سے جو نامحرم ہاتھ لگا رہی، چاہے وہ کتنی بزرگ خاتون کیوں نہ ہو. تو مردوں کے لحاظ سے بھی، اور عورتیں تو ظاہر ہے ان کو تو ویسے ہی بوڑھے مرد سے بھی نامحرم سے پردہ کرنا ہوتا ہے، چاہے جائے کا وہ ہاتھ بھی لگانے اگر آ رہا ہے تو کم سے کم سر پہ کوئی چیز ایسی ہو کہ یہ اندیشہ کہ ابھی بہت سے بزرگ ایسے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں اور ہاتھ لگا کے سر پہ دم لیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ مثلا سر پہ کوئی نہ کوئی چیز پہننی پڑے گی. اچھا، اب دیکھیے نامحرم سے جو مصافحہ کرنے کا بھی جو معاملہ ہے، وہ آغا سیستانی سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ، اچھا ڈاکٹروں کے ساتھ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہاں، تو جس طریقے سے کوئی بھی مریض آئے تو باقاعدہ میڈیکل ایتھکس میں ہے کہ جناب اس سے مصافحہ کیا جائے، اس سے کانفیڈنس گین کیا جائے پہلے. تو باہر جو افراد ہیں بیچارے بے انتہا پریشان ہیں، مثلا اگر وہ ہاتھ نہیں ملائیں اس سے بہت روڈ سمجھا جا رہا ہے اس کو، اور بڑی پریشانیاں ان ڈاکٹروں کو ہو جاتی ہیں، خاص طور پر اگر دیندار ڈاکٹر ہیں. جو بے دین ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کبھی بھی کچھ بھی، لیکن اگر وہ اس طرح سے بچ رہے ہیں تو بعض اوقات وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں جا کے انتظامیہ کو، اور بعض اوقات جو بیچارے دیندار ڈاکٹر یہاں پر بھی ہوتے ہیں تو اگر کوئی کسی نے گلوز پہن کے کوئی مریض کو دیکھ رہا ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد وہ مریض تو چلی جاتی، پھر دوبارہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کوئی خطرناک بیماری تو نہیں کہ آپ نے اس کو گلوز پہن کے مثلا جو ہے چیک کیا ہے. اب ان کو کون بتائے کہ یہ محرم نامحرم کی وجہ سے یہ مسئلہ تھا. تو بہرحال تو آقا سیستانی سے بھی یہ پوچھا گیا کہ بھئی ہم اس ماحول اور معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہم اگر ہم یہاں پر نامحرم سے مصافحہ نہیں کرتے تو یہ سوء ادب سمجھا جاتا ہے، یہ بہت لوگ مائنڈ کرتے ہیں اس کو، تو کیا اس صورت میں ہمیں نامحرم سے ہاتھ ملانے کی اجازت ہے؟ ورنہ ہم اس معاشرے کے اندر بڑے ایک آئسولیٹڈ ہو جائیں گے اور بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے. تو آقا سیستانی نے اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ آپ ان لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھائیں کہ یہ سوء ادب نہیں ہے بلکہ اسلامی احکامات کا ایک حصہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات جب ان کو یہ بات پتہ چل جائے کوئی شخص اپنے مذہب پر عامل ہے تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ لوگ. وہ مثلا خود ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ جو کہ مغربی ملک کے اندر رہتے ہیں، کہ وہ جب دوران اپنی ڈیوٹی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کے جاتے تھے تو پورا اسٹاف دیکھ کے حیران ہوتا تھا، اتنا اپریشیٹ کرتا تھا کہ آپ اپنے مذہب پر اتنے زیادہ عامل ہیں کہ مثلا آپ اٹھ کر اور آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے مذہب سے. یعنی ان کے اندر خود ایک ڈس سیٹسفیکشن ہے اپنے مذہب سے. وہ ٹھیک ہے وہ کرسچینٹی وغیرہ کے اندر ہیں، لیکن ظاہر ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے، کوئی عمل، کوئی ایسے نمونے عمل ان کے سامنے موجود نہیں ہوتے. حتیٰ کہ ان کے جو اپنے جو پریسٹ اور وہ سب بھی ہے ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ سب داڑھی منڈے اور ہر قسم کے فسق و فجور کے اندر وہ لوگ بھی مبتلا نظر آتے ہیں. تو وہ اپنے اندر سے کھوکھلا سا محسوس کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے. تو کسی مذہب کو اپنے مذہب پہ عامل دیکھتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں،
یا آپ نے اپنے طور پر گمان کیا ہوا ہے کہ اس کو بہت برا لگ رہا ہے. ایک دفعہ اس کو صحیح طور پر یہ بات بتا دی جائے کہ میں کسی کراہیت، حقارت اور نفرت کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا، کسی مذہبی منافرت کی بنا پر. یہ ہمارے اسلامی احکام کا ایک حصہ ہے، صرف آپ سے مخصوص نہیں ہے. کسی بھی نامحرم سے، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہم مصافحہ نہیں کرتے. تو پھر وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے ایک حرام خدا کو حلال نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک خاص بات اس میں تھی. اور اس میں ہاتھ لگنے کے حوالے سے جو احتیاطی موارد ہیں ان کا اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے، کہ ریزگاری دیتے وقت مثلا یا کنڈکٹر وغیرہ حضرات کو اس میں کوئی کپڑے کے ذریعے دیں، درمیان میں کوئی کپڑا ہو، کوئی دستانہ آپ نے پہنا ہوا ہو تو ٹھیک ہے ایسا. مہمانوں کو چائے دیتے وقت آپ کو ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے، کہیں کسی جگہ آپ کوئی اور پیسوں کی کوئی ڈیلنگ کر رہی ہیں وہاں پہ ایسا نہ ہو جائے. کسی تنگ جگہ سے گزرتے وقت کوشش کریں، حتیٰ کہ آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بھائی کیا کریں کہ خود بخود اگر ٹکرا، جیسے طواف کے دوران اتنا زیادہ بعض اوقات رش ہوتا ہے، مردوں نے احرام پہنا ہوتا ہے، بہت سو نے اپنے اوپر کا جو ایک بازو بھی باہر نکالا ہوا ہوتا ہے، قہرن ٹچ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا ارادہ اختیار ختم ہو گیا تھا رش کی وجہ سے. لیکن احتیاط آپ نہ کریں اور نامحرموں سے ایسی ٹکراتے رہیں، بھائی کیا کریں یہاں تو رش ہے، تو وہ اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. نامحرم کو ٹچ کرنا، خود طواف میں بھی اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو یہ گناہ والا کام کیا. تو اس میں مکمل اس میں محتاط رہنا چاہیے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و